أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 تلاوت کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی اور دین اسلام کی طرف رغبت دلائی، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، تو رافع بن حرملہ اور مالک بن عوف بولے، اس کے علاوہ بنی اسد عبدالدار بھی تھے، یہ سب بول پڑے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان لوگوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا یہودیوں سے لاہو متبعو پیروی کرو ما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اب ان پر جو اللہ نے نازل کیا تھا وہ تو تورات تھی۔ اب تورات کے اندر واضح طور پر موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، وہ جب تشریف لے آئیں تو آپ ان پر ایمان لے آؤ، تو وہ تو واضح طور پر موجود تھا، وہ ایمان نہ لائے۔ پھر فرمایا گیا تھا اس میں کہ ان کی پیروی کرو، یعنی جو وہ کتاب لائیں اس پر بھی ایمان لاؤ، یعنی قرآن پاک پر بھی۔ تو ان لوگوں نے اس پر ایمان نہ لایا۔ اس کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے ما انزل اللہ کہ تم اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، قالو تو پھر وہ کہتے ہیں بل نتبعو بلکہ ہم تو نتبعو یعنی ہم تو پیروی کریں گے ما اس پر جس پر کہ الفینا ہم نے پایا علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادے کو، یعنی جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے، ہم تو ان کی راہوں پر چلیں گے، ہم اللہ کے نازل کی ہوئی باتوں پر جو ہے وہ نہیں چلیں گے، یعنی نہ قرآن پاک پر ہم عمل نہیں کریں گے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں گے، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اپنے باپ دادا کی۔ یہ بات ان یہودیوں نے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اولو اگرچہ وہ، یعنی ان کانا آباؤہم، کانا کا مطلب تھے، آباؤہم ان کے باپ دادا، اگرچہ ان کے باپ دادا تھے لا یعقلون عقل نہ رکھتے، یعنی ان کے پاس سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی، جو حقیقت حال ہے، جو سچائی ہے اس کو سمجھنے کی ان میں اہلیت نہیں تھی، تو
شیئن کسی چیز میں بھی، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ اب ہدایت یافتہ تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت کا راستہ بتائے اور وہ کتاب و سنت سے ان کو اپنا ارشاد فرمائیں، اللہ کا حکم سنائیں اور وہ اس ہدایت کو قبول کر لیں، تو وہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے یہ تو ہدایت یافتہ چاہے وہ نہ ہوں تب بھی وہ کیا اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے؟ یعنی اگر ان کے والدین جو ہیں، ان کے آباء و اجداد جو ہیں لا یاقلون عقل نہ رکھتے ہوں شیئن کسی چیز کے بارے میں بھی، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، تو پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ یعنی اللہ یہاں پر ان کے بارے میں فرماتا ہے، یہودیوں کے بارے میں، اور اسی طرح کے لوگ جو آگے قیامت تک آتے رہیں گے، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہے کہ کیا اگر ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ عقل کی بات نہ کریں یا ان کا کام عقل سے دور ہو اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، تب بھی کیا وہ اپنے آباء و اجداد کی ہی پیروی کریں گے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب بندے کو بلایا جائے دین اسلام کی طرف، قرآن پاک کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اور دین اسلام شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو بندے کو بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی دلیل کے ایمان لے آنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو اپنے آباء و اجداد جو میرے بزرگ ہیں، والدین ہیں، میں ان کی بات ان پر ہی رہوں گا، بلکہ سچائی جو ہے اگر پہنچ جائے اور اگر لا یاقلون یعنی اگر آباء و اجداد وہ جو تھے، جو اگر وہ ان کا عقل یعنی وہ عقل و سمجھ سے کام نہیں رکھتے تھے، تو پھر ولا یہتدون اور وہ ہدایت پر نہ ہو، تو پھر ان کی بات کو چھوڑ کر جو ہدایت کی بات ملے اس کو اپنا لینا چاہیے۔ تو یہ اصل بات اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں۔ لیکن اگر آباء و اجداد اگر وہ خود ہدایت پر ہوں تو پھر تو اچھی بات ہے، جس طرح کہ آپ کو قرآن پاک میں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے قید خانے میں موجود تھے تو انہوں نے فرمایا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِی، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے آباء و اجداد یوسف علیہ السلام کے کون سے، دیکھیں ان کے آباء و اجداد کون تھے، وہ بھی پیغمبر تھے۔ یوسف علیہ السلام کے والد جو تھے، اب دیکھیں کہ ان کو اسرائیل کہتے ہیں، یعقوب کہتے ہیں، انہی کے نام پر بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد تو خود ہی پیغمبر تھے۔ اگر اس طرح کے حیثیت والے پیغمبر یعنی کہ ہدایت والے جو ہیں اور عقل مند اور اللہ کی رحمت والے، اگر ایسے آباء و اجداد ہوں تو پھر تو آباء و اجداد کی پیروی کرنا ہی حق ہے۔ لیکن اگر آباء و اجداد ویسے ہوں جو یہودیوں کے تھے کہ وہ جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی کی تھی اور اللہ کا حکم ایک طرف رکھ دیا تھا، تو پھر اللہ کا حکم جب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر سے معلوم بھی کر لیا تھا تورات کے ذریعے سے، لیکن وہ ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہ کر سکے کہ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے کیوں آئے، یہ تو بنی اسرائیل سے آنے چاہیے تھے اور ان کو اب ہمارے قبیلے سے آنے چاہیے تھا، تو یہ ادھر سے کیوں آئے، اور اس وجہ سے
ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہ کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آباء و اجداد کی اگر پیروی کریں گے، آباء و اجداد ان کے چاہے وہ بے عقل ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں، تب بھی کیا وہ اسی کی کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے وارننگ ہے کہ اگر وہ آباء و اجداد کی پیروی کریں گے جو کہ ہدایت پر نہ ہوں، تو تب سمجھیں کہ اللہ کی ناراضگی کو وہ ساتھ لے رہے ہیں۔ یہ بات، اصل بات یہ ہے۔ اسی طرح وہ ان کے آباء و اجداد یہودیوں کے دیکھیں، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، تسلیم کرتے تھے، تو پھر وہ شرک کرتے تھے، تو اس کو اگر مانیں گے تو صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوگی، کیونکہ شرک ظلم و عظیم ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، تو عذاب پھر ان کے لیے پکا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اب عیسائیوں کو دیکھ لیں، اگر وہ جو ہے کہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو ہے ٹرینٹی کے قائل تھے، تین خداؤں کے قائل تھے، تو ہم ان کی کرتے ہیں تو وہ بھی مشرک ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی گئے، ختم ہو گیا تعلق۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں مشرکین تھے، وہ مشرکین جو تھے اب بھی آپ دیکھ لیں انڈیا اور دوسرے ملکوں میں جو ہندو یا دوسرے جو بت پرست ہیں، وہ سب جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے کہ ہمارے والدین جو تھے وہ آباء و اجداد وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی چاہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو جائیں یا وہ بہت بڑے تعلیم یافتہ دنیا کے ہو جائیں، تب بھی وہ جو ہے نا بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم جو ہمارے والدین جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی وہی کرتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کی بات مانتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت انڈیا کے اندر جو دنیا میں جتنے پی ایچ ڈی ہیں، یعنی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کی ان کا اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ امریکہ کے بعد ادھر انڈیا میں پی ایچ ڈی موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان کا دیکھیں کہ ایمان جو ہے، ان کا عقل جو ہے، اور وہ کیا ہے، وہ دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ حقیقت حال کو نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے آباء و اجداد جو ہیں وہ جیسے بت پرست تھے یہ بھی بت پرست ہو جاتے ہیں۔ وہ گنگا جمنا میں جا کر نہاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم پاک پوتر ہو گئے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا اور ان سے اپنی حاجت مانگنا اور سب اسی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ تو یہ عقل جو ہے ان کی، چاہے وہ پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں، عقل پھر بھی تو نہیں ہے نا، کیونکہ عقل جو ہے وہی اللہ کو پہچانتی ہے۔ جس طرح فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل ہی عطا فرمائی ہوئی ہے، جس سے انہوں نے اللہ کی پہچان کر لی ہے، تو اس وجہ سے ان کا نفس کا جو اثر ہے ختم ہو گیا ہے۔ تو جو عقل کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے وہ اللہ کی پہچان کر لیتا ہے۔ تو من عرف نفس فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی اس نے گویا اللہ کی پہچان کر لی۔ گویا عقل اتنا قابل ہو جائے کہ اپنی پہچان کر لے تو وہ اللہ کی پہچان بھی پھر ہو جاتی ہے اور ہدایت مل جاتی ہے۔ ورنہ پھر وہ ہدایت کا راستہ نہ ملے تو دنیا میں تو چاہے جتنا کچھ بھی بندہ موج مستی کر لے، لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہی فرما دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس آیت کو فرقوں کی طرف لے آتے ہیں کہ جو ہے نا، اور یہ رسم و بدعت کی طرف، بھئی یہ بدعت ہے، اسی آیت کو لے کر وہ کہتے ہیں جی یہ عید میلاد منانا، شب برات منانا، یہ سب جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے اندر بدعت کا ذکر تو نہیں ہے، اس آیت میں واضح طور پر آباء و اجداد کا ذکر ہے۔ تو آباء و اجداد اگر وہ اپنی مرضی کرتے تھے یا اللہ کے حکم کے خلاف کرتے تھے،
اگر اس بات کو لیتے ہیں تو پھر صرف ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جو معاشرے کے اندر آ جاتی ہیں، جو دین کے ساتھ ٹکر کھاتی ہیں، یعنی دین کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، انہیں چھوڑنا بھی ہمارا فرض بن جاتا ہے، کیونکہ یہ دلدل ہے، اور پھر اس میں اگر پھنس جائے بندہ تو کیچڑ میں، تو پھر وہ صاف ظاہر ہے کہ پھر کیچڑ میں گندا تو ہوگا نا، کیونکہ کیچڑ جو ہوتی ہے وہ بندے کو گندگی میں ڈال دیتی ہے، پھر وہ صاف ستھرا ہونے کے لیے پھر توبہ استغفار ہی کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے بدعت جو وہ والی جو کہ، کیونکہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت سیاح اور ایک بدعت حسنہ۔ اب بدعت سیاح یہی ہوتی ہے کہ ایسی بدعت جو دین میں خرابی پیدا کر دے، دین کی اصل حالت کو بگاڑ دے، تو اس پر چلنا حرام ہوتا ہے، اور وہ اگر بندہ اس پر قائم ہو جائے چلنا تو پھر وہ دین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو دین کے مطابق اس کی زندگی نہیں رہتی۔ جبکہ بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے جو کہ دین میں بہتری پیدا کرتی ہے، جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ہم مسجد بناتے ہیں، مسجدوں میں رونقیں بناتے ہیں، اور یہ جو رونقیں ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب دیکھیں مینار بنتے ہیں، ان کے خوبصورتی بنتی ہے، اس کے اندر وہ لگائے ہوئے ہیں، اے سی لگائے ہوئے ہیں، اس کے اندر پنکھے لگتے ہیں، مختلف چیزیں یہ پرانے زمانے میں نہیں تھی۔ تو ایسی چیزیں جو دین میں، یا جیسے اذان کے لیے ہم سپیکر لگاتے ہیں، پہلے تو نہیں تھے نا، اسی طرح سے وہ باتیں، ایون آپ قرآن پاک کو دیکھ لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک جو تھا وہ تو چمڑے پہ، پتوں پر، درختوں کے اور لکڑیوں پر لکھا ہوئے تھے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے تھے، جب جنگ یمامہ میں 600 کے قریب حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ قرآن پاک جو کتاب ہے، اگر حفاظ جو سینوں میں ان کے جو یہ قرآن پاک موجود تھا، اگر اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو پھر ہم قرآن پاک کتاب کا کیا کریں گے؟ آپ سب سے قرآن پاک کی آیات یا صورتیں جن جن کے پاس موجود ہیں، ان سب سے جمع کروا کے اس کو کتاب کی شکل دیں، تاکہ یہ کتاب کی شکل ہو جائے گی تو آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ اور اس طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہے تھے، وہ یہی فرماتے تھے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیوں کروں، یہ نئی چیز ہے، یہ بدعت ہے، انہوں نے یہی فرمایا تھا، یہ بدعت ہے، نئی چیز ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیوں کروں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں کو سمجھاتے رہے، پھر مشاورت کوئی اور صحابہ کرام ساتھ لے گئے اور ان کو کنونس کیا، ان کو بڑی دیر کے بعد، تو وہ جو ہے کتنا دیر کے بعد وہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سینہ کھول دیا، تب انہوں نے پھر کمیشن بنایا جو قرآن پاک کا، اس کو کتابی شکل دینے کے لیے، اور تو اس وقت جو ہے نا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کمیشن کے سربراہ تھے، اور اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ قرآن پاک کی آیت پھر منادی کی گئی مدینہ شریف میں کہ جس کے پاس قرآن پاک کی کوئی صورت یا آیت موجود ہو تو وہ آ کر ادھر کمیشن کے سامنے حلفیہ بیان کرے گا، تو پھر وہ قرآن پاک کی اس آیت کو جو یا صورت کو جو ایک بندے کے پاس پائی جائے گی، اسی طرح کی آیت اور صورت کسی اور کے پاس بھی ہوگی، تو دو جگہ جب پائی جائے گی تو پھر اس کو قرآن پاک کا حصہ بنایا جائے گا۔ تو اس طرح سے قرآن پاک کی تدوین اور کتابی شکل شروع ہوئی۔
تو جو یہ بھی ایک نئی چیز تھی دین میں، اس کو بدعت حسنہ کہا جا سکتا ہے، کہ ایسی چیز جو کہ پہلے نہیں تھی، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں ہو رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تجویز دی، اور اس طرح سے یہ ایک نیا کام تھا جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ تو بدعت حسنہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ نئی چیز ہے، لو دین کے اندر بہتری پیدا کرتی ہے، دین کے اندر خرابی پیدا نہیں کرتی، جس سے دین کی خرابی نہیں ہوتی، لیکن وہ بدعت سیاح جو ہے وہ دین کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ایسی چیز جیسے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اگر کوئی بزرگ جو ہیں یا والدین یا پرانے یا فیملی کے اندر پیچھے سے آ رہا ہے، رسمیں آ رہی ہیں کہ شادی خوشی ہوتی ہے تو اس کے اندر ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں حرام ہیں، اسلام کے اندر ان کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر اس کو جاری رکھیں گے ہم، جبکہ ہم نے قرآن بھی پڑھ لیا، دین بھی سیکھ لیا، اس کے بعد بھی ہم وہی رقص و سرود کی محفل اور وہی جو شادی خوشی میں جو ملا جلا عورتوں مردوں کا اکٹھے ہونا، اور جو ہے وہ ناچ گانا اور اس طرح کی چیزیں ہونا، تو یہ اگر جاری رکھیں گے تو پھر قرآن اور سنت کا کیا فائدہ ہوا پڑھنے کا، اور دین کا؟ پھر اس کا مطلب ہم نے تو پھر وہی آباء و اجداد جو تھے یا پیچھے ہمارے جو خاندانوں میں چل رہا تھا، پھر تو ہم نے اسی کو فالو کر لیا، اسی کی پیروی کر لی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں پھر یہ کام چھوڑنا پڑے گا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور وہ عقل سے بعید تھا، اور جو وہ ہدایت یافتہ اگر بندہ ہو تو اس کے لیے وہ کام بہتر نہیں ہے۔ جو بہتر ہے وہ یہی ہے کہ وہ سادگی سے شادی کرے، اور جو ہے یہ رسمیں جو ناچ گانا اور اس طرح کی اور فضول بہت ساری ایسی رسمیں جو بیچ میں آئی ہوئی ہیں، یا بیچ میں رسمیں وہ کرتے ہیں لوگ شادی خوشی کے موقع پر، یا اس طرح کی جو، وہ پھر چھوڑ دینا ہی ان کو بہتر ہے، کیونکہ ورنہ وہ ہدایت سے راستہ ہٹ جائے گا اور گمراہی کی طرف بندہ چل پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہے ایسی چیزیں جو ہمارے دین کے خلاف، جیسے آپ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ عورتیں جو ہوتی ہیں مردوں جیسی شکلیں بنا کے چلتی ہیں، تو ان کی جب بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو وہ بھی پھر اسی طرح ہی کر لیتی ہیں، اور اسی طرح مرد جو ہوتے ہیں جو عورتوں جیسی شکلیں بنا کے پھرتے ہیں، تو پھر ان کے بچے ہوتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی ہے جو مرد عورتوں جیسی شکلیں بنائیں اور عورتیں مردوں جیسی شکلیں بنائیں۔ تو اسی طرح سے بعض لوگ یہاں یورپ کے اندر کانوں میں بالیاں ڈال کے پھرتے ہیں، اور ہاتھوں میں وہ جو ہے نا عورتوں کی طرح وہ کنگن اور پتہ نہیں کیا طرح کے اس طرح کی چیزیں پھرتے ہیں لا کے ڈال کے، یا گلے میں جو ہے نا چین ہوتی ہے، یا اس طرح کی چیزیں، اور یہ جو طریقہ کار ہیں یہ پہلے نہیں تھے۔ اسی طرح سے یہ پھر والدین بچے جو ہیں ان کے پھر وہ بھی وہی کرتے ہیں، تو گویا ایسے کام جو والدین سے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں، اور وہ کام سارے جو دین کے خلاف ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت کو بندے سے پورے خاندان سے دور لے جاتے ہیں، اور ہدایت کے راستے سے وہ پھر پورا خاندان ہی دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ بدعات جو ہیں، اس کو ہم بدعات کہہ سکتے ہیں، جو بدعتیں بندے کو اللہ کے راستے سے دور لے جاتی ہیں اور دین کے معاملے میں خرابی پیدا کرتی ہیں، ان کو چھوڑ دینا ہر حال میں ضروری ہے، اور یہ شیطان کی روش ہوتی ہے، بندے کو اس طرف ڈالتا ہے، اور بعض لوگ ان باتوں کو اللہ کی طرف ہی جوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ اور زیادہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بدعات اور بری رسم کو یا بری بات کو اللہ کی طرف جوڑ دے تو یہ بہتان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، تو پھر قیامت کے دن یہ بہت بڑا سخت عذاب کا مستحق ہوگا بندہ، جس نے بات تو اپنی کی یا اپنے والدین کی باپ دادا کی طرف سے، لیکن اس کو اللہ کی طرف کہہ دیا کہ یہ اللہ نے فرمایا تھا، تو وہ بہت بڑا ظالم ہے، کیونکہ اس نے
ایسا کام جو اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ہوا لیکن اس کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دیا، تو یہ بہت بڑا بہتان اور عذاب کا مستحق ہونے والا کام ہے۔ اس لیے اگر کسی جگہ ایسا سلسلہ ہے اور کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو توبہ استغفار کرنا بہت ہی لازمی ہے، اس لیے یہ کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سے اگر قرآن و سنت کا اگر پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ قرآن و سنت کا صحیح علم رکھتا ہے اور وہ دین اسلام کو صحیح طرح سمجھتا ہے تو اس سے استفادہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے استفادہ کا مطلب ہے کہ اس سے علم سیکھنا، دین کا پتہ چلے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح آج کل بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے، ہر بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں۔ اب یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کون سچا ہے کون سچا نہیں ہے، لیکن ہم تو ایک چیز جانتے ہیں، قرآن و سنت پر جو چلنے والا ہے یا چلنے والی ہے وہ سچے لوگ ہیں۔ اسی لیے قرآن و سنت میں جب بندہ اپنی رائے پیش کرتا ہے، اور اگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ارشاد فرمایا ہے اور بندہ اس ارشاد کو اپنی رائے اور اپنے مشورے سے، اپنے مائنڈ سے بدل کر اس آیت کے مقصد کو بیان کرتا ہے تو گویا وہ ایک نیا فرقہ بنا رہا ہے۔ اسی طرح سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی مرضی سے ہی جدھر چاہے اس کو موڑ لے تو پھر وہ بھی ایک نیا فرقہ بناتا ہے، اور جس کی بنیاد جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ قرآن پاک کی آیت کو یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی موڑ کر اپنی مرضی بیچ میں ڈال کر اس کو پھیر لے تو وہ یا اس نے کیا کیا کہ گمراہی خرید لی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، دین کا علم صحیح سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح آج کل ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا ہے جو کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ یہ کہ عورتوں کو امام بنایا جا رہا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا ہے، یورپ میں تو ایسا اکثر جگہوں پر نظر آ رہا ہے کہ عورتوں کو امام بنایا گیا ہے، عورتیں امام بنتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ بھی پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح تقریر بھی کرتی ہیں، امامت وہی سارا کام وہی کچھ جو کہ ہم کرتے ہیں۔ اور اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہی ہے، عورتوں کو کوئی حکم نہیں ہے، وہ عورت جو ہے دیکھیں اذان تو پڑھ نہیں سکتی کیونکہ آواز اس کی دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے، اور آپ دیکھیں سورت نور پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر زیورات بھی پہن رکھے ہوں تو اس کی جھنکار کی آواز اتنی نہیں کر سکتی کہ دوسروں کو معلوم ہو اور دوسروں کا ذہن اس کی طرف جائے۔ تو اب عورت میک اپ کر کے بھی جو ہے نا وہ باہر نہیں جا سکتی، اور دوسروں کے سامنے، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ یہ بھی سورت نور کے مطابق دیکھیں وہ حرام ٹھہرتا ہے عورت کے لیے۔ تو عورت کو کیسے اب آپ بتائیں امام بنانے کے لیے کوشش کریں گے؟ تو یہ جو ہے نا یہ دلائل غلط ہیں، اور اس طرح کی بعض دلائل دے کر وہ جو ہے نا لوگوں کو خراب کر کے عورتوں کو آگے لا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بدعت سیاح ہے اور شرک کے قریب ہے، یعنی یہ اسلام کے خلاف چلی جاتی ہے بات، اور یہ فرقہ جو ہے وہ گمراہی والا بن جائے گا اور بنا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں سے تعلق نہیں کرنا۔ اگر کہیں پر آپ دیکھیں عورت امام بنی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کام جو ہے نیا شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو پہلے میں نے پچھلی آیتوں میں بتایا تھا کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام یہ اونٹ ہوتے تھے یا اونٹنیاں ہوتی تھیں جن کو بتوں کے نام پر وہ کر دیتے تھے۔ جب بتوں کے نام پر کر دیا جاتا تھا تو پھر ان کا گوشت تک نہیں کھاتے تھے، نہ ان کو ذبح کرتے تھے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جو ہیں وہ
ان کے گوشت حلال ہیں، اور بتوں کے نام پر کچھ نہیں دینا، جو کچھ دینا ہے وہ اللہ کے نام پر دینا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ وہ پرانی رسمیں اگر کسی کے خاندان میں ایسی ہیں تو ان کو ختم کر کے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، اور جانور جو ہیں وہ اللہ کے نام پر ہی قربان ہونے چاہیے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر پتہ نہ ہو تو قرآن پاک میں ارشاد ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو بندے سوال کریں ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں، یعنی علم رکھتے ہیں دین کا، ان سے سوال کریں، اگر پتہ نہ ہو تو ان سے سمجھ لیں۔ یہ اللہ کا حکم آیا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہاں اس آیت کو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ تقلید پر لاتے ہیں کہ جو ہے نا 4 امام ہم مانتے ہیں نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں۔ تو 4 اماموں کو جو مان کر جو مانتا ہے، چاروں میں سے کسی کو بھی مانتا ہے، تو وہ سنی مسلم کہلاتا ہے، کہ سنی مسلمان ہے۔ تو کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، خاص طور پر جو اماموں کو نہیں مانتے، لیکن ان کا کام بھی تو سارا اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جو وہ امام کیا ہوتا ہے، امام تو یہی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ دین کو پیش کرتا ہے آسان کر کے، اور اس کو فقہ کا نام دیا جاتا ہے کہ فقہ جو ہے، شریعت جو ہے، اس کے مسائل کا آسان حل جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں، جس نے پیش کیا اس نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر پیش کیا، اور وہ ہمارے لیے باعث رحمت اور ایک قسم کی پکے پکائی روٹی ہو گئی ہمارے سامنے، تو ہم اس کو لے کر اس کے مطابق چل پڑتے ہیں۔ تو وہ راستہ راہ ہدایت ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اماموں نے کوئی ایسی چیز کو شامل نہیں کیا جو کہ ان کی اپنی رائے ہو، وہ سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اب وہ لوگ جو اماموں کو نہیں مانتے، وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے استاد یا اپنے کسی نہ کسی سے تو سیکھتے ہیں نا، ان کے لیے پھر وہی امام ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح سے پھر دوسروں پر اعتراض کرنا، اور یہ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں بندے کو کہاں لے جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے سب سے بڑے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ انہوں نے ہی ہمیں سب کچھ سکھایا اور بتایا۔ پھر آگے جن لوگوں کے ذریعے سے، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور پھر اس دین کو آسان کر کے دوسروں کو بتایا، تو وہ بھی امام ہے۔ آپ دیکھیں امام جو ہیں وہ اب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھانے والا امام ہوتا ہے، بلکہ جو آپ کو راہ راست پر، امام کا مطلب ہوتا ہے رہنما، جو راہ راست پر لاتا ہے وہ آپ کا امام ہوتا ہے۔ تو اس لیے راہ ہدایت جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے، راہ ہدایت پر چلنے والا ہی۔ ایک دفعہ میں ایک جماعت تھی، جماعت المسلمین تھی، ان کے پاس ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اور ان کی رستے میں سے آ رہے تھے تو نماز کا ٹائم ہوا، ہمیں نہیں پتہ تھا کون ہے، تو ہم وہاں مسجد تھی تو ہم نے نماز پڑھی، تو اس کے بعد وہ لوگ ہمارے ساتھ آ گئے، اور بعد میں وہ باتیں شروع کر دیں انہوں نے، اور کہ آپ تقلید والے اور امام کے تو فقہ حرام ہے، فقہ پہ وہ عمل نہیں ہونا چاہیے، تو اس طرح کی باتیں شروع کی۔ تو میں نے تو ان کو ایک بات کی کہ میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن میں بھیجا تو پوچھا کہ آپ وہاں پر فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک میں اگر روشنی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق فیصلہ کروں گا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر قرآن و سنت میں ہی آپ کو اگر روشنی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟
پھر انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا، یعنی جو قرآن و سنت کے ساتھ نہ ٹکرائے بلکہ قرآن و سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کر دے، تو یہی چیز فقہ ہے، اور یہ چیز کہی تھی۔ تو میں ادھر جب ہم بیٹھے تھے جماعت المسلمین والوں کے پاس، جب میں نے یہ بات کی تو وہ خاموش ہو گئے۔ پیچھے ایک لڑکا بولا، یہ ہاں جی کل ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ فقہ کی راہ تو کھلتی ہے، اس میں جو ہے نا اعتراض کرنے والے بس وہ کرتے ہی رہتے ہیں، تو وہ تو اب اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ لیکن کوئی اگر سارے مسلمان جتنے بھی ہیں سب کٹھے بیٹھ جائیں تو فرق کوئی نہیں رہے گا، سب ایک ہو جائیں گے۔ یہ صرف جو ہے نا وہ ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں جن سے وہ آپس میں سب کے جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے اپنے اپنے چند باتیں بنا کے فرقے بنا دیے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اور وہی راستہ کتاب و سنت کا، قرآن و سنت کا ہی ہے، جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی ہمارے لیے سچائی ہے، وہی حق ہے، وہی راہ خدا ہے، وہی جو ہے نا صراط مستقیم ہے، اور اسی پر چل کر حتیٰ کہ دیکھیں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میری یعنی جو میں نے فقہ بنایا ہے اس کے اندر اگر کوئی میری بات جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے ساتھ ٹکراتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات آپ کو مل جاتی ہے، تو پھر میری بات کو دیوار کے ساتھ دے مارو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی آپ اپنا لو۔ تو وہی ہوا۔ اب دیکھیں شوال کے روزے جو ہیں 6 روزے وہ امام صاحب نے نہیں بتائے، تو شوال کے 6 روزے بعد میں حدیث ملی تو ہم نے وہ قبول کر لیے۔ اسی طرح عقیقہ کے بارے میں دیکھیں کہ امام صاحب نے نہیں بتایا، تو بعد میں عقیقہ کے بارے میں بھی ہمیں حدیث ملی اتھینٹک، تو ہم نے وہ قبول کر لی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ جہاں دیکھیں کہ وہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو سب کچھ جو ہے وہ وہی حدیث کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق ہی ہے، تو اس لیے جو ہے لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ دین ایک ہے، اور ہم سب ایک دین جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اسی پر ہی چل رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی پر وہ جو اعتراض کرتے ہیں تقلید والے، یہ بھئی آپ اس کے یہ تقلید کرتے ہیں، تقلید ہاں کرتے ہیں، لیکن وہ تقلید اس وقت ہے جب آپ دیکھیں کہ آگے پتہ ہے کہ ان امام صاحبان نے بھی یہ حکم فرمایا تھا کہ ہماری کوئی بات جو ہے وہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو تو آپ یا اس کے آپ کو معلوم ہو کہ اور کوئی بات اللہ کی کتاب سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے تو آپ ہماری بات کو چھوڑ کر اس کو مان لو۔ تو یہ کون سا آپ دیکھیں کہ امام ہے یا کہاں پر وہ بات نہیں ملتی، تو ہر جگہ یہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ امام کی تقلید کرنا، پیروی کرنا، وہ اس لیے بہتر لگتا ہے کہ وہ ایک بنا بنایا کام موجود ہے۔ تو ورنہ دیکھیں ایک بندہ ہے قرآن پاک پڑھے گا، پھر قرآن پاک پڑھ کر اس کی جو ہے اب جیسے نماز کے بارے میں قرآن پاک میں کوئی آپ کو مستقل جو ہے نماز آپ اللہ اکبر جب آپ پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر آخر میں سلام پھیرتے ہیں، یہ مسلسل طریقہ آپ کو احادیث کے ذریعے ملتا ہے، اب قرآن پاک میں نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے بندہ پہلے قرآن پڑھے، پھر اس کے بعد احادیث میں ڈھونڈے، پھر وہ ڈھونڈ کر جو ہے پھر وہ سب کو ڈھونڈ کر پھر وہ دیکھے کہاں کہاں کیا، یہ اب ایک بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو امام کی بات نہیں مانتے، اور وہ بھی انہوں نے بھی تو کتابوں میں بنا رکھا ہے نا کہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں قرآن پاک کے وہ سب کچھ باتیں اور پھر اس کے مطابق احادیث اور ساری باتیں وہ بھی ایک ترتیب بنا رکھی ہے، آخر جس نے بنائی ہے وہ بھی ان کے لیے امام ہی ہے نا۔
تو وہ اس کی بات مان رہے ہیں۔ اس لیے لڑائی جھگڑے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل بات ہوتی ہے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا، بس یہ ہے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے جائیں اور دین کو صحیح طرح سمجھ لیں۔ مین چیز ہے سمجھ لیں، تفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ تفقہوا فی الدین، جب دین میں سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے گی تو پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ تو بندے کے اوپر ہے، بندہ اس پہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے منور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے اور ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرا کے اس دنیا میں مشرف فرمائے، آمین۔